میں نام نہیں لیتا، ایک شخص اٹھا، اس نے بڑی شد و مد کے ساتھ علماء کا بھی اور میری تقریر کا بھی رد کیا اور کہنے لگا یہ جو مولوی ہیں اہل حدیث ہو گئے دیوبندی وابی کے نام سے، ہر اس کے جملے تو بڑے سنگین ہیں کہ یہ ہر عمل کو بدعت کہہ دیتے ہیں، ہر عمل کو بدعت کہہ دیتے ہیں، ان کے اپنے بڑے سے میں بدعت ثابت کر کے دکھاتا ہوں۔ جی ثابت کیجئے۔ امام بخاری جس کے کتاب کے اوپر انہوں نے پورا دین اور مذہب، ہم نے دین اور مذہب اس کتاب کے رسول اللہ کی احادیث وحی الہی ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ بہرحال تان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر حدیث ڈالتے ہوئے ایک نماز کو گھڑا ہے، ایک نماز امام بخاری نے از خود ایجاد کی، اور تمہارے امام بخاری نے حدیث لکھنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھے اور نفل پڑھ کے حدیث کو داخل کیا۔ یہ جی انہوں نے پورے کا پورا، تم کہتے ہو دین میں ایک عمل، اس نے پوری نماز ہی گڑھ لی ہے۔ حالانکہ عقل کے اوپر ماتم کرنے کی ضرورت ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کی ابتدا ہی میں یہ بات خود لکھ دی کہ میں نے 2 کام کیے، کہ جب بھی ایک حدیث کو اس بخاری شریف کے اندر لکھنے لگا تو 2 رکعتیں استخارے کی نماز کی پڑھی۔ کون سی نماز ایجاد کی امام بخاری؟ اور امام بخاری خود بخاری شریف میں استخارے کی حدیث لے کے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں استخارہ کیسے کیا جاتا تھا اس کے بارے میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم تو جوتے کا تسمہ خریدنے سے پہلے بھی دعائے استخارہ پڑھ لیا کرتے تھے، جوتے کا تسمہ خریدنے سے پہلے، اور نماز استخارہ کی حدیث آپ کے علم میں موجود ہے۔ امام بخاری نے کون سی نماز ایجاد کی؟ جی 2 نفل۔ یہ بھی جھوٹ ہے۔ امام بخاری نے استخارے کے 2 نفل پڑھے ہیں، اور آج 1200 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا ہے۔ امام بخاری کی کتاب، اس کو قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح اور مستند کتاب کہا جاتا ہے۔